شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی بسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ شرح الرزاقی پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم اور حوا 60 سال تک جنت میں رہے لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ان سے ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے میں آنے والی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم نے اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ کیا لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادلے نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم اور حضرت حوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کے سطر گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگا اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم ہند جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرہ
اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک حضرت آدم کی گریہ ازاری پر رحم آ گیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سی جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جب ایک دوسرے دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا تھا۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا اور آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضروریات پرواہ نہیں کرتے، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔